اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام ساتھیوں سے التماس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نفل ادا فرما دیں کہ بلاؤں سے ٹل رہے ہیں اور ہماری آئندہ بھی حفاظت فرمائے۔ نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الصحبہ، نویت سنت الخلوہ، نویت سنت السجدہ، طریقتنا صوبہ و خیر فی الجمیع، مدد یا سیدی یا صاحب یا صدیق یا رسول یا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو اور بدی کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی جو بہترین لوگ عطا فرمائے وہ ان کے حوارین یا ان کے صحابہ تھے، ساتھ بٹانے والے، اور ان کے درجات کو اللہ نے بہت بلند فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے، جب آپ اللہ کی کتاب، جن کو ٹیبلٹس انگریزی میں ٹیبلٹس کہتے ہیں، اردو میں صحیفے کہتے ہیں، جب وہ لینے کے لیے گئے کوہ طور پہ، تو پیچھے شیطان اور نفس نے مار کر کے وہ سامری جادوگر جو تھا اس نے دوبارہ سے سونے کا کٹا بچڑا بنا دیا۔ یعنی جیسے ہی نبی آپ کے اندر سے جائے، یا آپ کا امیر، آپ کا امام، آپ کا ولی، آپ کا سینئر، آپ کا لیڈر آپ کے اندر سے جائے اور آپ بے ایمانی پہ اتر آئیں، یہ یہودیوں کی نشانی ہے کہ بنی اسرائیل جس کے اوپر اتنے پیغمبر آئے، اللہ کو پتہ نہیں کیا خصوصی کرم محبت تھی ان کے اوپر کہ کسی طرح یہ بخشے جائیں کہ ان کے آباء و اجداد میں اتنے نبی گزرے، لیکن ان کی خصلت میں یہ تھا کہ یہ بے ایمان اور منافق لوگ، بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، اپنے آپ کو بہت زیادہ کچھ سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے پیارے نبی تھے، آخری نبی آخر زمان، ان کے صحابہ میں پے در پے عشاق عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کا ایک خاصہ رہا کہ وہ اپنے اللہ کے رستے میں چلنے والے جو بزرگ ہیں، لیڈران ہیں، یا جو راہبر ہیں، رہنما ہیں، اولیاء ہیں، یا کسی بھی حوالے سے امیر ہیں حلقے کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے چاہنے والے لوگ عطا فرمائے۔ اور یہ جو چاہت ہے یہ دوبالا ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس کام میں معاونت کریں ان کی۔ دیکھیں اکثر و بیشتر یہ اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر آپ مجھ جیسے ناکارہ ناچیز انسان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ایک دن میں یہ سارے کام کیسے کر لیتے ہیں؟ مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ میں کوئی کام کرتا ہوں، میں ابھی بھی اپنے آپ کو نکما سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے لے کے رات تک اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ شاہد ہیں کہ اللہ کے کرم سے، اپنے مرشد کی عطا سے جو بھی کام مجھ سے وہ لیتے ہیں، وہ اگر سرزد ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا کمال تو اللہ کی یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے رستے میں لگائے گا میں اس کو 700 سے بڑھا کے دوں گا۔ تو ہم نے تو صرف مال سمجھ لیا ہے نا کہ مال مال مال، ہم تو ابن المال بن گئے ہیں۔ سب سے بڑا جو ایسٹ ہے، اثاثہ ہے، وہ آپ کا اور میرا وقت ہے۔ ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ میں ایک ٹرم ہوتی ہے، ایک اصطلاح ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائم سٹیلرز۔ جو وقت چوری کرنے والے ہمارے جو روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان کو ٹائم سٹیلرز کہتے ہیں، یا ٹائم ویسٹرز کہتے ہیں۔ یہ تھوڑے تھوڑے کر کے نا، ایک 2 سیکنڈ کے ٹائم ویسٹرز ہیں، اکٹھے ہو کے 3 4 5 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ اور آپ کو شاید یہ اب پتہ چل گیا ہوگا، کافی اب تو عام ہو گئی نا چیزیں، اے آئی بھی آ گئے، گوگل بھی آ گئے، آپ کے پاس بار بار ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، آپ کو معلوم سب ہے۔ علم کا خزانہ نہیں ہے نا، معلومات بہت ہے، معلومات کا خزانہ بہت ہے، علم تو اور چیز ہے۔ علم تب آئے گا جب آپ پروسیس کریں گے، حیا آئے گی، شرم آئے گی کہ میں نے اس کو اپنے عمل میں بھی منتقل کرنا ہے۔ ایک اچھی چیز سنی ہے، دیکھی ہے، اس کو عمل اختیار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، یہ علم ہے۔ جو قابل عمل ہے وہ علم ہے، ادروائز تو وہ انفارمیشن ہے۔ کیا فائدہ وہ اس انفارمیشن کا؟ تو اس انفارمیشن میں آپ بارہا یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا سائنس تو یہ کہہ رہی ہے
کہ آج کل جو وقت ہے نا، دیکھیں ہم سمجھتے ہیں سارا دن کا وقت ایک جیسا ہے، لیکن نہیں، بہت سے ایسے ٹائمز ہیں جس کے اندر ٹائم زونز پھیلتے ہیں، وہ سلیپنگ آورز بولتے ہیں اس کو، کہ اگر آپ 1 گھنٹے کی نیند کر لیں تو وہ 6 گھنٹے کی نیند کے برابر ہے. کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں سونا منع ہے، جس میں نماز پڑھنا منع ہے، جس میں سجدہ دینا منع ہے، کیونکہ وہ نیگیٹو ٹائم زونز ہیں. اس میں اگر آپ 10 منٹ یا 10 سیکنڈ بھی سجدہ دیں گے تو وہ الٹا مائنس میں چلی جائیں گی چیزیں. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے، وہ کہتا ہے میں نے مسخر کر دیا ہے زمین و آسمان. آج ہم کورس کر رہے تھے کہ اس میں بتایا کہ سائنٹیفکلی یہ پروون ہو گیا، ان کا دل کتنی طاقت برداشت کر سکتا ہے. جب اس پہ طاقت لگائی گئی تو وہ انفینٹی سے آگے، یعنی جتنی مشینز تھیں وہ ختم ہو گئی. کہ دل کی جو طاقت ہے، جو اس کی ریڈیشن ہے، جو اس کی دھڑکن ہے، وہ کہتے ہیں ارض و سما تک جاتی ہے، یعنی یونیورس تک پھیلتی ہے. ارتھ نہیں ہے، سورج نہیں ہے، ہر اس کی، آپ کے دل کی دھڑکن پوری آسمانوں کو چیرتی ہوئی ہر طرح کے یونیورس تک پہنچتی. یہ سائنس کہہ رہی ہے. اور ہم اسی دل کا ذکر ڈالتے ہیں، اسی دل کے حوالے سے اس کو ہم طاقت دے رہے ہوتے ہیں، ذکر کی طاقت سے، نور کی طاقت سے. جب وہ مزین ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا وقت تھم جاتا ہے. جب آپ کا وقت تھم جاتا ہے تو آپ سو کے نہیں گزارتے اس وقت کو. اللہ والا سے تو ہم نے یہ سیکھا کہ آپ کو اس دنیا میں بادشاہت کے لیے آپ آئے نا. بادشاہ تو عیاشی تو نہیں کرتا نا، وہ تو کام کرتا ہے، وہ رول کرتا ہے، وہ اپنی سلطنت کو ہر لمحہ بڑھاتا ہے. لالچی ہوتا ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے بادشاہ کی کہ یار میں اپنے سلطنت کو بڑھاؤں، کہ نہیں. جو سونے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی سلطنت کو گھٹاتا ہے. گھٹتے بہادر شاہ ظفر وغیرہ کی طرح ان کا بستر جو ہے وہ سلطنت بن جاتا ہے. بس وہ کہتے ہیں جی ہمیں ادھر جیل میں بے شک رکھو لیکن سلطنت دے دو، ہمیں ایک بستر دے دو، جم کی فیسلٹی پھر آپ کہیں گے میں سیاست پہ چلا گیا. جم کی فیسلٹی ہو جائے، کھانے پینے کی فیسلٹی، ککڑ شکڑ مل جائیں، عیاشی ہو جائے، بس. باقی قید بھی ویسی تھی، آزادی بھی ویسی تھی. بہانہ ہے نا، قید بھی اور آزادی، تو زندگی تو کوئی نہیں ہوئی. زندگی تو نام ہی یہ ہے کہ آپ زندہ دلی کے ساتھ زندگی گزاریں، کہ آپ کم سے کم سوئیں، ان آورز میں سوئیں جن آورز کے اندر برکت ہوتی ہے. تو یہ برکت کا کانسیپٹ اب سائنس نے بھی بتا دیا ہے. تو جب آپ اللہ کے راستے میں لگائیں گے اپنا وقت، اور خاص طور پہ اپنے امیر کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ اس کے کام میں تعاون کریں گے، معاونت کریں گے، تو اس آیت کی برکت سے دیکھیں آپ کہاں پہنچیں. ہمارے وقت میں اگر آپ کو برکت نظر آ رہی ہے تو اس کا خاصہ یہی ہے کہ بزرگوں نے ہمیں لگایا ہوا کام. ہم پہلے اپنی نوکری کرتے ہیں اللہ کی، اور باقی اتنا وقت مل جاتا ہے کہ ہم جو بھی اس دنیا کی بدماشیاں ہیں وہ ہم ساری کر لیتے ہیں. دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں بدماشیاں کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں. دنیا تو نام ہی بدماشی کی ہے. تو آپ جب اللہ کے راستے میں لگیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے راستے کو وسیع کر دے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ سب سے بڑی دعا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الحمدللہ جو ہے سب سے بڑی دعا ہے، اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ سرکار کی بہت مستند حدیث ہے. اب آپ دیکھیے، آپ سورہ فاتحہ نماز میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں نماز، اور اس میں کتنی تعداد دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار دہرائی جانے والی. سبع مثانی کہتے ہیں کہ وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. ان میں آپ کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ دعا مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں آپ بھلا؟ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن الفاظ ذرا دہرائیے بھلا سے مانگ کیا رہے ہیں. صراط مستقیم مانگ رہے ہیں. تو صراط مستقیم تو نہیں مانگ رہے آپ، صراط مستقیم پہ ہدایت مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چلا. ہدایت کہتے ہیں چلنے کو. اب سمجھ میں آ گئی؟ بار بار اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. ہدایت کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. توفیق کس کو کہتے ہیں؟ موقع کو، اپرچونٹی کو، مقدر کو. مجھے اللہ تعالیٰ فیٹ عطا فرما، ٹھیک ہے، مجھے سیدھا راستہ سجھائی دے. جب آپ کو سیدھا راستہ ملے گا تو شارٹ کٹ ہے نا. صراط مستقیم شارٹ کٹ ہے. اسٹریٹ لائن ہمیشہ 2 نقطوں کے بیچ میں چھوٹی سی چھوٹی لائن کو اسٹریٹ صراط مستقیم کہتے ہیں. ایسے ہی خط مستقیم یہی ہے نا. تو صراط مستقیم بھی شارٹ کٹ ہے. بیسکلی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو شارٹ کٹ ملے ٹورڈ سکسیس. چھوٹے طریقے سے ہم سکسیس پا سکیں، یا ہر آدمی کی خواہش ہے. آپ مانگ رہے ہیں، لیکن جب آپ مانگتے ہیں تو مکمل آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ آپ اللہ کو وہ واسطہ بھی دے رہے ہیں کہ اللہ میاں میری زبان کمزور ہے، ہو سکتا ہے آپ میری بات کو نہ، اللہ تو ہر دلوں کی بات جانتا ہے، لیکن انسان ہے نا، بول سکتا ہے. یہ اوٹ پٹانگ بات تو انسان نہیں کرنی ہے کہ شاید میں آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا. تو وہ ریفرنس دیتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ
ہے نا, کہیں میرے دل والا صراط مستقیم نہ مجھے مل جائے, میری ڈیفینیشن خراب ہوگی. تو وہ ڈرتے ڈرتے, اللہ سے ڈر بھی تو لگتا ہے کہ کہیں میری دل کی پکڑ نہ ہو جائے کہ میرے دل میں صراط مستقیم کی کوئی اور ڈیفینیشن تھی, میرے دماغ میں کوئی اور ڈیفینیشن تھی, معاشرے میں کوئی اور ڈیفینیشن ہے, بزرگوں کے ہاں کوئی اور ڈیفینیشن ہے. ہم نے تو غلط ملت کیا ہوا نا, ہر چیز کو غلط ملت کر دیتے ہیں. تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ مجھے وہ راستہ دیجیے. کون سا راستہ؟ جو کامیاب لوگوں کا راستہ ہے, جن پر آپ نے اپنا انعام نازل فرمایا, اپنا فضل نازل فرمایا, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا قہر نازل ہو, سختیاں نازل ہو. ایسے ہی مانگتے ہیں. تو اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ قابل قدر ہے, قابل فخر ہے, قابل تقلید ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یار ہاں لچاری صاحب جو ہیں وہ چل رہے ہیں, تو آپ اندازہ کریں ہمارے بزرگ کس راستے پہ چلتے ہوں گے, وہ کیا کرتے ہوں گے سارا سارا دن. ہم تو ان کو دیکھ کے ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے دین الصراط کا. تو جب آپ کو اگر اندازہ ہے تو آپ بھی یہ کام کیجئے. میں آج آپ کو راستہ اپنا بتا رہا ہوں, سمپل ہے. جب آپ رات کو سوئیں تو نوکری کا حق ادا کر کے سوئیں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کا وظیفہ کریں. اللہ کا وظیفہ اور یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے, آپ مجھے بتائیے. روزانہ کی بنیادوں پہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہم کر رہے ہیں نا. یہ خاکسار فیس بک پہ ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں بھی یہ خوراک ہے, یہ علاج ہے. ہمارا اسمارٹ کیور کلینکس کا ایک پیج بنا ہوا ہے. پھر ہماری فارمنگ کے حوالے سے جو ہم آرگینک فارمنگ کر رہے ہیں, وہ بھی ایک خدمت کا جذبہ ہے کہ لوگوں کو ہم ایک خالص چیزیں دیں. اس میں شہد ہے, اس میں اولیو آئل ہے, اس میں کتنی ساری کچھ چیزیں جو ہمارے پروڈکٹس ہیں. بہت سے ہمارے ساتھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. پھر ہم اس کے اندر یہ درخت لگانے کی کیمپینس رن کرتے ہیں, کافی وسعت ہے. پھر ہم اس میں وہ قربانی اور عقیقہ اور صدقے کے حوالے سے جانور بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ نیکی کا کام ہے یا کوئی بدی کا کام ہے, کوئی بدماشی کا کام ہے؟ نیکی کا کام آپ کو نظر آ رہا ہے نا. ہم خدمات دے رہے ہیں. روزانہ کی بنیادوں کے اوپر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی کام ان پلیٹ فارمز کے حوالے سے روزانہ کرتا رہوں, کوئی نہ کوئی سروس ساتھیوں تک پہنچاتا رہوں, ان کو یاد دلاتا رہوں کہ ابھی پلانٹیشن کیمپین ہے, اب ہم یہ کر رہے ہیں, اب انڈے آپ نے گندے نہیں کھانے ہیں, ہم آپ کو اچھے اور سستے پرووائڈ کر رہے ہیں, براؤن ایگز آپ کو دے رہے ہیں, دیسی دے رہے ہیں, فری رینج والے دے رہے ہیں, کھلا بتاتے ہیں آپ کو, شہد دے رہے ہیں, اولیو آئل, را اولیو آئل دے رہے ہیں. جو ہم سے ہو سکتا ہے دیتے ہیں. ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ہم اکیلے تو سب کچھ نہیں کر سکتے. تو ساتھی ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے سرکار آپ ہمیں یہ دے دیں, ہم وہ چیز, نویر بھائی جو ہے وہ چیز اور اس میں چلے گئے, تینوں طرح کی ہمیں چیز دے رہے ہیں, موزریلا بھی دے رہے ہیں, کاٹیج چیز بھی دے رہے ہیں, اور چیڈر چیز بھی دے رہے ہیں. وہ دودھ بھی دیتے ہیں, لسی بھی دیتے ہیں, دہیاں بھی دے دیتے ہیں, کھیر بھی بنا کے دے دیتے ہیں, کبھی کبھی بولی بھی دے دیتے ہیں. اسی طرح اور ساتھی ہیں ہمارے, عمران صاحب ہیں, وہ انہوں نے ہنی والا سلسلہ اٹھایا ہوا ہے. ان کے اور دوسرے بھائی جو ہیں وہ اولیو آئل کو ہمیں بنا کے دے رہے ہیں. سیکھ ہم سے رہے ہیں, ہم ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, یہ پکڑ لیں گے آپ کام کو. لیکن ہم ترویج کر رہے ہیں نا, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اشاعت کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک اچھی چیز پہنچے. پیغام پہنچانا ہمارا اصل کام ہے. اس میں صبح سے لے کے شام تک اگر میری کوشش ہوتی ہے کہ یار میرے دل میں جو بات ہے نا لوگوں کو فائدہ دینے والی, وہ دل میں نہ رہ جائے, اور پھر کوشش میں کرتا ہوں وہ رہ جائے, وہ بات ہوا میں نہ ہو, وہ رہ جائے. سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ فیس بک کے اوپر یا جو بھی ہمارے پلیٹ فارمز ہیں, انسٹا
یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، یا عز و جل آج کے اس پیارے ذکر اذکار کو، اس جو پڑھائی کی، جو تلاوت کرام کیا، جو اوراد پیش کیے، جو تسبیحات پیش کی، بار الہ تمام کے تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما کر اس کا تمام تر ثواب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ارواح کو، روح کو پیش کرتے ہیں۔ یا میرے اللہ اور شاہد کو، نذیر کو صلی اللہ علیہ وسلم اور کریم اور رؤوف اور رحیم کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما دے، وہاں سے مس فرما کر تمام انبیاء کرام اہل بیت اطہار، سادات کرام، صحابہ کرام تک پہنچا دے، تابعین و تبع تابعین تک پہنچا دے، ائمہ کرام تک پہنچا دے، تمام مشائخ تک پہنچا دے، تمام بزرگان دین تک پہنچا دے، حاضرین غائبین جملہ متعلقین اور شرکاء محفل کے جو بزرگان اس دنیا سے، چھوٹے بڑے اس دنیا سے رخصت ہوئے، بار اللہ تمام کے درجات بلند فرمانے کا باعث فرما دے، حاضرین غائبین جملہ متعلقین اور شرکاء محفل کو اس کا ثواب بہم پہنچا دے، اس کے عوض رب العالمین کی حاضری حضوری کو قبول و مقبول فرما، تمام حاضرین غائبین جملہ متعلقین اور شرکاء محفل کی جان میں، مال میں، عزت و ناموس میں، فہم و فراست میں، کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں، محبت میں، ایقان میں رب العالمین اور محافظت میں فی الفور دامی خیر برکت نزول عطا فرما، جادو ٹونے سے فتنہ و فساد سے محفوظ فرما، تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اپنے فضل سے بار الہ پورا فرما، یا اللہ عز و جل حضور پرنور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما، یا اللہ ان کا دیدار عطا فرما، بار بار عطا فرما، یا اللہ اس محفل کے برخاست ہونے سے قبل تمام ساتھیوں کی جو دیرینہ خواہشات ہیں اس دنیا اور آخرت کے حوالے سے، نیک خواہشات ان کو پورا فرما۔ ہمارے پیارے بھائی سعید رحمان صاحب کے بیٹے گمشدہ ہیں، بار الہ دعا ہے کہ وہ ان کو فوراً مل جائیں، خیر کے ساتھ ان کی خبر آئے، ان کے گھر پہنچ جائیں۔ یا اللہ ان کے تمام گھروں کو جو نظر کھا گئی، بار الہ ہر طرح کی بد نظری سے محفوظ فرما، جادو سے ٹونے سے محفوظ فرما، لوگوں کے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کے خلاف سازش کرنے والے تمام لوگوں کے خلاف سازش کرنے والوں کو اپنی ڈال دے، یا اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جو بیمار ہیں بالخصوص ہمارے محمود صاحب اور ان کی بکریاں، ان کے جانور، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا، یا اللہ مزید جو کثر رہے گی بار الہ اس پیارے ذکر کی بدولت اس کو بھی لوٹا دے، اور دائماً رب العالمین کو بینا عطا فرما، یا اللہ ان کو ایسی نگاہ عطا فرما بار الہ جو صحابہ کرام اور ان کے چاہنے والوں کو عطا فرمائی، بار الہ حضور پر نور کا دیدار عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام ساتھیوں سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ شریف پڑھ کر تمام جو اس ناگہانی آفت، زلزلے اور پانی اور سیلاب میں جو فوت ہوئے ہیں ان کی ارواح کو پیش کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔